السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ورؤوفنا ورحيمنا ومالك أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال سبحانه وتبارك وتعالى في مقام آخر: إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم على الإطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے کبر کی مذمت. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی. اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء وبارک وسلم. اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. حاضرین گرامی، کبر کی مذمت. کبر یہ عربی لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کبر، تکبر، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہیں، استعمال ہوتا ہے. اسے اردو زبان میں گھمنڈ کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں. یہ غرور بھی عربی لفظ ہے، مگر اردو میں، عربی میں غرور دھوکہ کھانے کو کہتے ہیں،
اور اردو میں گھمنڈ کرنے کو، تکبر کرنے کو غرور کرنا کہتے ہیں۔ غرور کرنے والے کو مغرور انسان کہتے ہیں۔ کبر صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر رہے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ آپ سمجھتے ہیں، روشن دان سے دھوپ گھر میں داخل ہوتی ہے تو ذرے نظر آتے ہیں، دھول کے نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں عربی میں ذرہ، بہت چھوٹا رہتا ہے وہ، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ ذرے کے برابر روشنی میں جو دھول کے ذرات نظر آتے ہیں اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذرہ۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر کبر رہے گا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان الرجل لیحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ۔ یا رسول اللہ، انسان بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے رہیں، اس کی جوتیاں اچھی رہیں، یعنی کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ یہ بھی گھمنڈ ہے؟ سوال کرتے ہیں صحابی۔ یعنی بہت سے لوگ اچھا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، اچھی جوتیاں پہننا پسند کرتے ہیں، اچھی ٹوپی پہننا پسند کرتے ہیں، اچھی انگوٹھی پہننا پسند کرتے ہیں۔ صحابی یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر کبر دل میں رہے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، آدمی یہ پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ یہ بھی کبر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن کو بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ کبر نہیں ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ اس کی ٹوپی اچھی رہے، اس کا لباس اچھا رہے، اس کی جوتیاں اچھی رہیں، اس کے کپڑے اچھے رہیں، اس کی انگوٹھی اچھی رہے، اس کا گھر اچھا رہے، پاک صاف رہے۔ یہ کبر نہیں ہے۔ سرکار فرماتی ہے کیا جمال ہے، یہ حسن ہے، یہ بیوٹی ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبر کی تعریف فرماتے ہیں، کبر کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ الکبر، سرکار فرماتے ہیں کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، سرکار فرماتے ہیں، یہ سرکار کی تفسیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبر کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بطر الحق، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے کبر۔ حق کا انکار کرنا، حق آئے سامنے سے تو کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ ہے کبر۔ اور لوگوں کو حقیر جاننا، ذلیل جاننا، میں بڑا، یہ سب چھوٹے، میں زیادہ عزت والا، ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگوں کو حقارت کی نظر سے، ذلت کی نظر سے دیکھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمینہ سمجھنا، یہ سمجھ جو ہے یہ کیا ہے؟ کبر ہے۔ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کہا ہے۔ کبر کی یہ تعریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے فرمایا کبر کسی کہتے ہیں کہ آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے۔ میں بڑا ہوں، یہ سب چھوٹے، چھوٹوں کو یعنی لوگوں کو چھوٹا سمجھے خود سے۔ یہ کیا ہے؟ کبر۔ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ارے یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کون ہے، اس کی کیا اوقات ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے سامنے اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے، میرے سامنے بات کرتا ہے کیا، میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بات کر رہا ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ سوچ جو ہے کیا ہے؟ کبر ہے۔ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ کبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ حقیر جاننا انہیں کمتر جاننا، کم سمجھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، تحقیر کی نظر سے دیکھنا۔
حقیر، ذلیل، بیکار، کمینہ سمجھ کر معاذ اللہ. اس سوچ کو کیا کہتے ہیں؟ کبر کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ کبر جس کسی کے دل میں ذرے کے برابر بھی رہے گا وہ بندہ جنت میں نہیں داخل. معاذ اللہ معاذ اللہ. دوسری حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان رہے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر کبر رہے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. معلوم ہوا کبر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہوتے. یہ تو اب یہاں ایمان سے مراد، اب بہت سے لوگ آپ دیکھتے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مغروری بھی کرتے ہیں، تو ایمان ہے ان کے پاس، معلوم ہوا ایمان ناقص ہے، کمزور ایمان ہے. کبر کی قسمیں ہیں. علماء کرام نے فرمایا کبر کی 3 قسمیں، 3 قسم کا کبر ہوتا ہے. کبر سمجھ گئے نا، 3 قسم کا ہوتا ہے. یہ کبر کیا ہوتا ہے؟ جس میں بندہ اللہ کے مقابلے پر کبر کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. جیسا کہ فرعون نے کیا. فرعون کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. معاذ اللہ نعوذ باللہ. دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ تھے، پیدا ہوا ہے، دانے دانے کا محتاج ہے، دانے دانے کا محتاج ہے، خطرے خطرے کا محتاج ہے، ایک ایک سانس کا محتاج ہے. تو یہ فرعون نادان، جاہل، شیطان دیکھتا ہے کہ ہر ذرے کا محتاج ہے، انسان ہے، کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ. کبر نے اسے کیا کر دیا دیکھیے، یعنی کبر اس کے دل میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. کہتا ہے قرآن شریف میں آیا ہے، فرعون کیا کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری. مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے سوائے بھی تمہارا کوئی خدا ہے، مجھے معلوم نہیں. کیا کہتا ہے؟ میرے سوائے بھی کوئی خدا ہے تمہارے لیے میں نہیں جانتا. یہاں خود اس کے منہ سے بات نکل رہی میں نہیں جانتا. نہیں ہے ایسا نہیں بول رہا ہے، مجھے معلوم نہیں. جسے یہ معلوم نہیں یہ معلوم ہے وہ خدا ہو سکتا ہے. جو یہ کہے کہ یہ مجھے معلوم ہے یہ معلوم نہیں وہ خدا ہو سکتا ہے. پھر کہتا ہے فَأُوقِدْ لِيَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ. اے حامان اس کا وزیر تھا. فرعون کے وزیر کا نام کیا تھا؟ حامان. اے حامان تو میرے لیے ایک مینار بنا، ایک عمارت کھڑی کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. تو یہ باتیں خود بتا رہی ہیں یہ انسان ہے، اور ایسا انسان ہے کہ جاہل ہے اور دعویٰ خدائی کا کرتا ہے. چڑھ کر دیکھوں گا میں تو عمارت کا محتاج ہے، وزیر کا محتاج ہے، وزیر کی مدد کی ضرورت ہے. رات دن دیکھتا ہے، کھاتا ہے، کھائے گا پیے گا تو کیا کرے گا؟ کھائے گا پیے گا تو قضائے حاجت ہوگی نا. میلا ہوتا ہے، میلا غسل کرتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے اسے، بدبو ہو جائے گا. یہ سب کیوں رکھا؟ دیکھو آپ کبوتر اگر 6 مہینے حمام نہیں کرا تو وہ بدبو نہیں آئے گی. ہم لوگ 6 مہینے غسل نہ کریں تو دیکھو کیا ہو جائے. یہ قدرت نے کیوں رکھا ہے؟ بتانے کے لیے تو ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ہے، یہ خوبی ہے، تو ہے، تو بندہ ہے. کبر کی ایک قسم کیا ہے کہ کافر انسان، شیطان کا بندہ انسان، وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں. فرعون ملعون نے کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. اس کبر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کبر کفر ہے. یہ بھی ایک کبر کی قسم ہے. ایسا تکبر کرنے والا کافر ہو گیا. یہ ایک کبر کی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ جس میں آدمی خدا کے رسول کے مقابلے پر آتا ہے، خدا کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، خدا کے رسول کی توہین کرتا ہے. جیسا کہ ابو جہل ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ پیغمبر کے مقابلے پر آنا، پیغمبر کو معاذ اللہ کم سمجھنا، پیغمبر کی گستاخی کرنا، یہ بھی کبر ہے.
اور یہ کبر بھی کفر ہے، ایسا کبر کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ دوسری قسم کا کبر ہے۔ تیسری قسم ہے کبر کی، جس میں آدمی سے مقابلہ کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے بھائی سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ کبر جو ہے کفر تو نہیں، مگر یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، جس میں آدمی اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، ان کی مسخری کرے، ان کے اہانت کرے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کبر ہے، کبر کی ایک قسم ہے۔ یہ کفر تو نہیں مگر بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ کبر کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ یہ بیماری آتی کیسی ہے؟ کیسے آتی ہے؟ یاد رکھنا اس کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ یہ ایک سبب ہے آدمی کے اندر علم آ گیا تو اب یہ سوچنے لگتا ہے یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، یہ کہاں جانتا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ کیا جانتا ہے، میرے علم کے سامنے اس کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے۔ علم کی وجہ سے بھی کبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے تو بچے، ورنہ علم بھی کبر کا سبب بنتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سبب بنا، علم سبب بنا کبر کا۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ یہ جاننا، یہ سوچنا کہ شیطان بھی علم رکھنے والا تھا، بہت زیادہ علم والا تھا، اور اب بھی ہے، اب بھی علم رکھتا ہے۔ شیطان فرشتہ ہے، جن ہے، وہ جن۔ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ نور سے بنی ہوئی مخلوق، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر۔ فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ وہ نور سے بنا ہوا ایک جسم ہے، نور سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ان کی شان کیا ہے؟ وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ یتشکل باشکال مختلفہ، نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے فرشتہ، مختلف صورتوں میں وہ آ سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی کبھی انسان کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی پرندے کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی کبوتر کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی کوے کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی چڑیا کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی بکری کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی اونٹ کی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی کسی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی کسی صورت میں وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ کون؟ فرشتہ۔ سوى الکلب والخنزیر، کتے اور سور کی صورت کو نہیں لیتا۔ یہ کون ہے؟ فرشتہ۔ اور وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اور فرشتہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اگر کوئی فرشتے کو عورت کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر کوئی کہے کہ فرشتے عورت ہیں تو کیا ہو جائے گا کہنے والا؟ کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتے عورت نہیں۔ اگر کوئی فرشتے کو مرد کہے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ گناہ گار ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، کیونکہ فرشتے مرد نہیں ہیں، قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ مگر یہ عقیدہ یہی ہے، احادیث سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ جب مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں تو ان میں شادیاں کیا ہوں گی؟ شادی نہیں ہوگی، ان میں شہوت نہیں، یعنی خواہش نہیں، ان کو بھوک لگتی نہیں، پیاس لگتی نہیں، نیند آتی نہیں، وہ ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں، ان کے بچے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کن سے انہیں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکم سے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت طاری کرے گا، قیامت لائے گا، اس وقت انہیں بھی اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا۔ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، معصوم ہیں۔ یہ جن جو ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں،
اسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، جنات کو۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف صورتوں میں جن آ سکتے ہیں، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی حیوان کی صورت میں، کبھی پرندے کی صورت میں، چرندے کی صورت میں، درندے کی صورت میں، حتیٰ کہ کتے اور سور کی صورت میں بھی جن آ سکتے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتے ہیں، ان میں شادیاں ہوتی ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں اور کفار بھی رہتے ہیں، ان میں صحیح العقیدہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بدعقیدہ بھی رہتے ہیں، ان میں بھی فرقے ہیں، ان میں بھی سنی ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، ان میں بھی مظلوم ہیں، ظالم ہیں، ان میں بھی شریف ہیں، شریر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، کن کے؟ جنات کے، ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں کوئی نبی نہیں ہوتا، کوئی نبی جن نہیں ہے۔ جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں وہ صرف اور صرف انسان، کوئی جن نبی نہیں ہوا، اور انسانوں میں کوئی عورت نبی نہیں، نہ جن نبی ہے نہ عورت نبی، انسانوں میں انبیاء آئے اور وہ مردوں میں فقط۔ جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق، یہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتے ہیں، اچھے برے، مسلمان کافر، نمازی بے نمازی، عبادت کرنے والے نہیں کرنے والے، یہ سب رہتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے، جسے شیطان کہتے ہیں، ابلیس جس کا نام ہے، اس نے نافرمانی کی، اس کا لقب پڑ گیا ابلیس۔ اس کا اصل نام ہے عزازیل۔ ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ عزازیل۔ اس کا لقب ابلیس ہے، نام ابلیس ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے شیطان کہا، ابلیس کہا۔ یہ جنات میں سے تھا۔ قرآن میں فرماتا اللہ تعالیٰ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، اس لیے گناہ کیا اس نے، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ تو علماء تفسیر نے فرمایا جنات کا باپ ہے یہ۔ انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو جنات کا باپ کون ہے؟ ابلیس۔ سارے جن اس کی اولاد، ابلیس۔ تو یہ ابلیس جنات میں سے ہے، جن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم کسے دیا تھا؟ فرشتوں کو، کیونکہ قرآن مجید میں آیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو اللہ نے کس سے کہا؟ پھر فرشتوں سے کہا۔ فرشتہ بولنا یہ زیادہ فصیح ہے، فرشتہ بھی بول لیتے، فرشتہ بولنا یہ زیادہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اور شیطان تو فرشتہ ہے ہی نہیں، وہ جن ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ حکم تو فرشتوں کا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود کیسے ہو گیا؟ سوال پیدا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس سے، شیطان سے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا ہے ابلیس سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اسے بھی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ جنات میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو 11ویں کلاس کے بچے ہیں ان سے استاد کہتا ہے کہ یہ سبق یاد کرو، اور 10ویں کا بچہ وہ سبق یاد نہیں کیا، استاد کہتا ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس کے باوجود تو نے کیوں یاد نہیں کیا؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں تو 11ویں کا بچہ نہیں ہوں تو مجھے حکم نہیں ہوگا، پھر مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو معلوم ہوا اس حکم کے تحت سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا تھا اس حکم کے تحت ابلیس بھی ہے۔ تو کیسا ہو گیا؟ وہ تو جنات میں سے ہے، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، یہ فرشتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہے جن، مگر علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے وہ بڑی کلاس میں شریک ہو گیا۔ جیسا ہوتا ہے کبھی چھوٹا بچہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے، 10ویں کلاس کا بچہ 11ویں میں آ جاتا ہے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے، اس کی قابلیت کی وجہ سے۔
शैतान के पास इतना इल्म था, इतनी सलाहियत थी कि वो फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों की बज़्म में, फरिश्तों की जमात में शरीक हो गया। अब जो हुक्म फरिश्तों को दिया गया वो हुक्म इस पर भी लाहिक हुआ, उस हुक्म के तहत ये भी आ गया, उसके इल्म की कसरत की वजह से, उतना ज़्यादा इल्म। और याद रखना वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला था और वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला है भी अब भी। कौन? इब्लीस। इसका सबूत क्या है पूछेंगे। ये बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं, इसका सबूत क्या है? इनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है। शैतान की डिग्री आपने कहाँ देखी? उसके पास इतना इल्म है, आप बोलते जा रहे हैं। याद रखना उसका सबूत ये है कि जितनों को भी गुमराह करता है, कौन करता है? तो याद रखना सही रास्ते पर लाने के लिए भी इल्म ज़रूरी है, भटकाने के लिए भी इल्म ज़रूरी है। कोई कंफ्यूज हो गया, उसकी शुबहात को, शुकूक को, डाउट्स को दूर करने के लिए भी नॉलेज होना, किसी को डाउट में डालने के लिए भी एक नॉलेज होना। जिसे नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, वो रास्ता दिखा भी नहीं सकता, रास्ते से हटा भी नहीं सकता। जिसे कुछ भी मालूम नहीं, वो बोलो कोई बच्चा कभी किसी को रास्ता भटका देता है? क्यों नहीं भटकाता? उसे मालूम ही नहीं, इल्म ही नहीं। कोई दीवाना कभी किसी को रास्ता भटका देता है? उसे अक्ल ही नहीं। तो रास्ता दिखाने वाले के पास भी इल्म रहता है, रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर डालने वाले के पास भी इल्म रहता है। जिस किसी को आकर वसवसे करता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़ ख़यालात डालता है ना शैतान दिल में, तो ये गलत समझाइश करता है, वो गलत समझ देता है, गलत बातें करता है। वो इल्म है ना उसका, जानता है, जानकर कि ये करेगा तो इससे अल्लाह राज़ी होगा, ये बंदा ये काम करेगा तो अल्लाह राज़ी होगा, उससे रोकता है। मालूम वहाँ रोकता है तो उसे मालूम है ये करे तो अल्लाह राज़ी होगा, क्या क्या करने से अल्लाह राज़ी होगा वो सब शैतान जानता है। इसीलिए आपको उस काम के करने से वो रोकता है। किसी बच्चे को चकमा दे सकते, उसे भटका सकते, वो कौन? उनसे कम इल्म रखने वाला। पहली क्लास वाले बच्चे को ये इसका जवाब, ये सही जवाब, गलत जवाब सिखा के उसे आप भटका सकते हैं। दूसरी क्लास वाले को, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास वाले बच्चे को आप कंफ्यूज करके छोड़ सकते हैं। आप 11वीं वाले हैं, आप 12वीं के बच्चे को कर सकते? मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं ना। आपकी क्लास वाले और आपकी क्लास से छोटी क्लास वालों को आप सही समझ भी दे सकते और उन्हें गलत समझ भी दे सकते। स्कूल में बच्चे करते ना, गलत जवाब सिखा के छोड़ देते। पूछता कोई बच्चा, भाई ये बोलो इसका जवाब क्या है, प्लीज़ बोलो। नहीं ना, मैं बोल के दिया तो इन्हें इम्तिहान में पास हो जाएगा। गलत जवाब देखे, ये जी सही क्या हो, ये जी उस्ताद फाड़ देता। ये किसे कर सकता है? ये 10वीं का है, 8वीं वाले को ऐसा कर सकता है। ये 10वीं वाला है, 11वीं वाले को ऐसा कर सकता है। क्यों? वो इल्म से नहीं है। इसी तरह एक बच्चा दूसरे बच्चे को सही समझ दे सकता है, कब? वो उसकी क्लास वाला रहे या उससे छोटी क्लास वाला रहे। उससे बड़ी क्लास वाले को क्या समझाओ? वो सवाल करेगा तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या समझाऊँ? तो सही समझ देने के लिए भी इल्म चाहिए, सही समझ से हटाने के लिए भी इल्म चाहिए। उसका सबूत क्या है? जितने लोग सीधी राह पर चलते हैं उसकी वजह क्या है? उलमा इस्लाम के उलमा वो लोगों को संभालते हैं। देखो ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, चलो इस रास्ते पर, इस रास्ते पर मत चलो, समझाते हैं। और जितने गलत फ़िरक़े बन गए उनकी वजह कौन है? गलत स्कॉलर्स। कोई जाहिल एक फ़िरक़ा नहीं बनाया, एक जाहिल आदमी था, उसके पीछे 1 लाख आदमी हो गए, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होगा, लोगों को भटका दिया, गुमराह कर दिया। तो रास्ता दिखाने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, रास्ते से भटकाने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है। कौन किसे भटका सकता है? कौन किसे रास्ता दिखा सकता है? वो उसे रास्ता दिखा सकता है जो रास्ता जिसको दिखाना चाहिए उससे ज़्यादा इल्म रखे। रास्ता दिखाने के लिए भी ज़्यादा इल्म चाहिए। रास्ते से भटकाने के लिए कौन भटका सकता है? जिसे भटकाना है उससे ज़्यादा जिसे इल्म रहेगा वही भटका सकता है। गलत रास्ता, गलत इल्म बता दिया, चला दिया। तो अब आप देखिए शैतान किसे किसे भटका रहा है।
بچے کو بھی بھٹکا رہا ہے، لڑکے کو بھی بھٹکا رہا ہے، نوجوان کو بھی بھٹکا رہا ہے، ادھیڑ آدمی کو بھی بھٹکا رہا ہے، بوڑھے کو بھی بھٹکا رہا ہے، جاہل کو بھی بھٹکا رہا ہے، عالم صاحب کو بھی آ کر پریشان کر رہا ہے۔ عالم صاحب کو آ کر علم میں، حدیث کا علم ہے تو حدیث میں آ کر پریشان کرتا ہے، حدیث کے بارے میں، فقہ کا علم ہے تو فقہ کے بارے میں آ کر پریشان کرتا ہے، معلوم ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، تفسیر کا علم ہے تو اس میں آ کر انہیں خلل کرتا ہے، وسوسے کرتا ہے، یہ جواب نہیں اس کا یہ جواب ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسے بہت زیادہ علم تھا اور ہے۔ اس کے علم کی کثرت کی وجہ سے، اتنا زیادہ علم ہونے کی وجہ سے وہ جن ہوتے ہوئے ملائکہ میں شامل ہو گیا۔ جب ملائکہ کو حکم دیا گیا، اس حکم کے تحت یہ بھی آ گیا۔ کون؟ یہ ابلیس۔ وہ بہت زیادہ علم والا، معلم ملکوت کہا جاتا ہے، کتنوں کو گمراہ کر رہا ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی نماز کو جانا چاہتا ہے، اسے کیسا روکنا، وہ روکتا ہے۔ کوئی وضو کرنا چاہتا ہے، وہاں کیسے پریشان کرنا، وہاں کے پریشان کرتا ہے۔ کوئی غسل کرنا چاہتا ہے، وہاں اسے کس طرح پریشان کرنا، وہ اسے پریشان کرتا ہے۔ بہت زیادہ علم کی وجہ سے وہ ملائکہ میں شامل ہو گیا، مگر تھا وہ ذاتاً اصالتاً جن، اس کے وہ آگ سے بنا ہوا تھا، اس کے اندر کبر تھا، علم بھی تھا، ساتھ کیا تھا؟ کبر بھی تھا۔ امتحان کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتوں کے ساتھ، نوریوں کے ساتھ ناری شریک ہو گیا تھا، معصوموں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گیا تھا۔ اب امتحان کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا میں ایک مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں پیدا کر دوں گا، اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں گا، اس میں میری روح ڈال دوں گا، تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ یہ امتحان آیا تو جو فرشتے ہیں وہ سر بسجود ہو گئے، رکے نہیں ایک لمحے کے لیے بھی، فوراً گرے سجدے میں، الا ابلیس، ابلیس کھڑا رہ گیا۔ ابا واستکبر، اللہ فرماتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا، استکبار کیا، کھڑا ہو گیا۔ یہ سجدہ جو ہوا، بعض روایتوں میں آیا کہ 500 سال کا سجدہ تھا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، بعض روایتوں میں 1000 سال کا سجدہ تھا، سجدے میں یہ کھڑا رہا، کون؟ ابلیس۔ اس کے بعد فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، یہ 1000 سال کھڑا رہنا پسند کیا، اس نے سجدے میں گرنے سے کھڑا رہا۔ فرشتے شکراً پھر ایک سجدے میں گرے، اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا سجدے میں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں 2 سجدوں کی مشروعیت کی یہ وجہ ہے، 2 سجدے کیوں کرتے ہیں نماز میں؟ ان سجدوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کون کہتا ہے؟ ابلیس۔ چلے جا تو لعنتی ہے، میں جاتا ہوں، مجھے مہلت دو، چلے جا۔ اللہ فرماتا ہے تو لعنتی ہے، مردود ہے، نکل جا یہاں سے، میں چلے جاؤں، مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت دو۔ ہاں تجھے مہلت ہے، مہلت ہے ڈھیل، چھوٹ ہے، قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے، میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، جس پر میری چلے گی میں اسے غارت کر کے رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک بندوں پر تیری کچھ بھی چلے گی نہیں، تجھے ڈھیل ہے، جاؤ کہنے کے ساتھ چلا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس میں 3 عین تھے، ابلیس میں 3 عین، عین من عربی حرف عین، عین غین، 3 عین تھے۔ وہ کیا عین تھا؟ عالم کا عین تھا اس کے پاس، وہ عالم تھا، اس کے پاس عالم کا عین تھا۔ 3 عین تھے، ایک عالم کا عین، عابد کا عین، وہ عبادت بھی کرتا تھا، بہت زیادہ اس نے نمازیں پڑھی، بہت زیادہ اس نے سجدے کیے، عابد۔ اور عارف کا عین بھی تھا، وہ معرفت بھی رکھتا تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا۔ یہ ایک عین نہیں تھا اس کے پاس، وہ ہے عاشق کا عین نہیں تھا۔ جا ادھر سے، بس میں جاتا ہوں۔ عاشق کیا کرتا ہے؟ جا ادھر سے، بولے قدموں پر پڑ جاتا ہے، میں جاتا نہیں، مجھے معاف کرو۔ ابلیس کے پاس عالم کا عین بھی ہے،
عارف کا آئین بھی ہے، عابد کا آئین بھی ہے، عاشق کا آئین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے جا ادھر سے، تو چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اتر جاؤ جنت سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہمارے نفسوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جاؤ بولے تو چلے جاتا ہوں، نہیں بولے معافی مانگ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عالم کا آئین بھی ہے، عابد کا آئین بھی ہے، عارف کا آئین بھی ہے، عاشق کا آئین بھی ہے۔ تو جب جانے کو کہا گیا تو میں نہیں جاتا بھی نہیں کہا، چلے بھی نہیں گئے، معافی مانگتے ہیں۔ یعنی مجھے حقیقت میں جنت سے کام نہیں، تیری مغفرت سے کام ہے، تیری رضا سے کام ہے۔ تو مجھے جہاں کہیں بھی رکھتا ہے رکھ، راضی ہو کر رکھ۔ چلے جاؤ جنت سے، مولا میں جنت سے چلا جاؤں گا یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہمارے نفسوں پر ہم نے ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ انسان نے کہا، سرکار آدم علیہ السلام نے کہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں آدمی رنگ رہے، ہم میں علم بھی رہے، معرفت بھی رہے، عبادت بھی رہے، عشق بھی رہے، ہم میں بے وفائی نہیں رہے گی۔ تو شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تو چلا گیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں کو جب حکم ہوا تو اس حکم کے تحت وہ بھی آ گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ اپنی علمی صلاحیت قابلیت کی وجہ سے جن ہوتے ہوئے فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اتنا زیادہ علم تھا اس کے پاس، ہے یہ سب ہے، ہوتے ہوئے وہ لعنتی ہو گیا۔ وجہ کیا؟ کبر تھا صاحب۔ تو کبر کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ علم۔ علم آتا ہے تو آدمی میں انا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا سوچنا چاہیے؟ ابلیس کے پاس بھی علم تھا، ہے۔ اب میرے پاس علم ہے، میں تکبر کروں تو خدا تبارک و تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا جا سکتا۔ یہ سوچا تو آدمی علم رکھتے ہوئے تکبر نہیں کرے گا۔ پھر دوسرا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے؟ عبادت ریاضت کی کثرت۔ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے کوئی آدمی، زیادہ عبادت کرتا ہے، وہاں بھی شیطان کبھی اس کے دل میں کبر پیدا کر دیتا ہے۔ میں اوابین پڑھتا ہوں، چاش پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، یہ سنت پڑھتا ہوں، وہ نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں، وہ صاحب نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، میں بہتر ہوں، وہ بدتر ہیں۔ اس وقت اس کا علاج کیا ہے؟ جب یہ کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسا کبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت کیا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ سوچنا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اگر میں کبر کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبر کی وجہ سے ناراض ہو کر میری عبادت کو میرے منہ پر مار سکتا ہے۔ میں کیا کروں؟ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں مردود ہو گئی میری عبادت تو میرا سب خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ سوچے گا تو آدمی عبادت کرتے ہوئے تکبر نہیں کرے گا، بلکہ عبادت کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا۔ اور ایک سبب کیا ہے جس کی وجہ سے آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے؟ مال۔ ماہانہ 10 لاکھ روپے کی آمدنی ہے، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، یہ مہینہ 10 لاکھ، دوسرے مہینہ 20 لاکھ، تیسرا مہینہ 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، تو سال میں کتنے لاکھ ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ اس کے بعد پیسے سے پیسہ بناتا ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ آمدنی سالانہ۔ اب اسے کیا کرا؟ یہاں اس میں لگایا، اس کے بیپار میں لگایا، اس کا پارٹنر ہوا، اس کا پارٹنر ہوا، اس کے بعد ادھر سے 5 لاکھ، ادھر سے 5 لاکھ، یوں آ رہا ہے ماہانہ 30 لاکھ، ماہانہ 40 لاکھ، پیسے سے پیسہ جما رہا ہے۔ اب کا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ثروت ہے، میں کیا نہیں کر سکتا، مجھے کون بگاڑ سکتا ہے، میرا کون کیا نقصان کر سکتا ہے۔ وہاں سوچنا چاہیے ایک لمحہ بھی زیادہ ہے اس مال کو سلب کرنے کے لیے، ایک لمحہ بھی زیادہ ہے۔ دینے والا دے بھی سکتا ہے اور وہ سلب بھی کر سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے۔ کروڑ روپیے رہیں گے، دماغ چلا گیا، کیا کریں؟ سو کر اٹھے، عقل کام کرتی نہیں، کیا کریں گے؟ لے جا کر ان کو مینٹل ہاسپٹل میں شریک کر دیں گے، کیا کریں؟ رسیوں سے باندھ کر رکھنا پڑے۔
پیسے ہیں کیا، پیسے ہیں کیا، عقل نہیں نا، کچرا کھاتے ہیں۔ تو دینے والا دیتا ہے تو لے کر ہمیں اترانا نہیں، شکر کرنا ہے، اس کے سامنے اور جھکتے جانا ہے۔ تو کبھی علم کی وجہ سے، کبھی عبادت و ریاضت کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی، بیوٹی۔ میرے جیسا حسین کون ہے؟ میری آنکھوں کے جیسی آنکھیں کس کی ہیں؟ میرے آنکھ ناک جیسے دوسروں کے آنکھ ناک کہاں ہیں؟ میرے جیسا کون ہے؟ جسے دیکھتا ہوں وہ بدصورت نظر آتا ہے، دیکھو میری صورت کیسی ہے، میں کیسا ہوں۔ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ حسن و جمال کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہو۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کتنے حسین و جمیل تھے، کیا ہو گئے۔ بچپن میں ایسے خوبصورت تھے، خوبرو تھے، جوانی میں تو کیا تھے، چاند بن گئے تھے، اس کے بعد بڑھاپے میں کیا بن گئے، کیسے خوبصورت تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی، ہم دیکھیں آپ کو، آپ 25 سال کے تو کیسے تھے، اب 70 سال کے ہو گئے، خوبصورت رہیں گے کیا؟ اس کے بعد دیکھیں چہرے پر، چہرہ ایک ہے، پورا جغرافیہ بدل گیا چہرے کا، کیسے تھے، کیا تھے، سارے لوگ دیکھتے رہتے، اب کوئی بھی دیکھتا نہیں چہرے کو۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی تو مٹی کے حوالے ہو جاتا وہ چہرہ۔ تو یہ حسن و جمال کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، مال کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، علم جا سکتا ہے، یہ تمہاری عبادت مردود ہو سکتی ہے۔ یہ سب علم کی وجہ سے، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور کبھی طاقت کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ کیا طاقت ہے میری، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے میرا؟ یہ طاقت کی وجہ سے کبر پیدا۔ کبھی جو ہے کامیابی کی وجہ سے، یعنی جو کام کرنا چاہتے وہ حاصل ہو جاتا، ہر مقصد میں کامیابی، ہر مقصد میں کامیاب، ہر مقصد، دکان کھولنا چاہے نفع ہی نفع ہے، گھر بنانا چاہے ہو گیا، شادی کرنا چاہے اچھی شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، دکان ہو گئی، باہر بستی کو جانا چاہے چلے گئے، جو کرنا چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو جس سے کامیابی نہیں ہوتی ویسے خارت سے دیکھتے ہیں، منحوس رہے میں دیکھو میں کیا ہوں۔ تو کامیابی کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، اسی طرح علم ہنر کی وجہ سے بھی، مجھے یہ کام آتا ہے، مجھے وہ کام آتا ہے، مجھے یہ ہنر معلوم، مجھے وہ ہنر معلوم، میں کپڑے بھی سی سکتا ہوں، ٹیبل بھی بنا سکتا ہوں، میں ٹی وی بھی بنا سکتا ہوں، کولر بھی بنا سکتا ہوں، فریج خراب ہو جائے تو بنا سکتا ہوں، پنکھا بھی ریپیئر کر سکتا ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے۔ اسے کیا آتا ہے؟ ہنر کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر کبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مین پاور، میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں دیکھو، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کتا بھی پوچھتا نہیں اسے، میرے ساتھ اللہ معاذ اللہ۔ منی پاور، مین پاور، پیسہ ہے، کبر آ سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ ساتھ ہیں، جدھر گئے ان کے ساتھ ایک مجمع رہتا ہے، کبر آ سکتا ہے، کبھی بھی یہ مجمع چھٹ سکتا ہے۔ مجمع ہے ان کے فضل کی وجہ سے ہے، فضل ہٹے تو دیکھو جو بیمار بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مجمع کہاں ہے؟ یہ صحت و عافیت کی صورت میں ان کا فضل تمہارے ساتھ ہے، یہ علم و صلاحیت کی صورت میں ان کا فضل تمہارے ساتھ ہے، تو لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں جیسا کنویں کے مینڈک ہیں، جب تک کنویں میں پانی رہتا مینڈک ٹر 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 ٹر، وہاں پانی سوکھ گیا تو دیکھو مینڈک ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک تمہارے پاس مال رہے گا، کمال رہے گا، جمال رہے گا، طاقت رہے گی، یہ مینڈک تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی، اب آپ کی یہ تعریف ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کمالات ہیں وہ ہٹیں گے، یہ سارے چھوڑ کر چلیں گے۔ مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، علم و ہنر کی وجہ سے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے، کامیابیوں کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ کبر کے اسباب بول رہا ہوں میں، کبھی منصب، سیٹ کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، وہ عہدہ رکھتے ہیں۔ پیر صاحب کے بیٹے ہیں، میں کون ہوں معلوم؟ پیر صاحب کا بیٹا، پیر صاحب کا بیٹا ہے، پیر صاحب ہے، یہ کبر پیدا ہوتا ہے۔ کبھی یہ لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے، ارے آپ کی شان کیا ہے، آپ کی بات کیا ہے، آپ کے جیسا کون ہے، آپ کے جیسا کون بولتا ہے، آپ کے جیسا کون جیتا ہے، ان کا نفس موٹا ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے کبر ہوتا ہے۔ یہ کبر کے اسباب ہیں۔ اور کبر ایک بیماری ہے، ابھی میں نے کہا اس کی اقسام ہیں، جیسا کہ کینسر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جسم میں آنے والا کینسر، ایک بلڈ میں آنے والا کینسر، اسی طرح یہ کبر ایسا ہے
کہ جس میں بندہ خدا تعالی کے مقابلے پر آ جاتا ہے، معاذ اللہ، جیسا کہ فرعون آ گیا، نمرود آ گیا، معاذ اللہ، لعنتی ہو گیا، جہنمی ہو گیا. اور کبھی پیغمبروں کے خلاف، پیغمبروں کی شان میں گستاخی کر کے بندہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. کبھی آپس میں کوئی قسمیں. اور یاد رکھنا جو آپس کا کبر ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ دو قسموں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. مگر چھوٹا ہے تو اسے چھوٹا نہیں سمجھ لینا کہ بیماری چھوٹی رہتی ہے، علاج نہیں کریں گے تو بڑھتی ہے، بڑھ کر وہ موت تک جا سکتی ہے نا. اسی طرح آپ کبر کا علاج نہیں کر لیں گے، چھوڑ دیں گے بھائی چھوٹا کبر ہی تو ہے، تو یاد رکھنا وہ بڑھتے 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 آپ کو لعنتی بھی بنا سکتا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. کبر بہت بڑی برائی ہے، تکبر. قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 140 پر 6 نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں میری آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. تو تکبر کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے، بہت بڑا وبال کیا ہے، بہت بڑی آفت کیا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو صحیح علم سے محروم کر دیتا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تکبر کرنے والے کافر جو کفر کے حد تک چلے آتے ہیں اللہ کی کوئی سی بھی آیت دیکھیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس راستے کو اختیار کر لیں گے. وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ کیسے جھٹلایا؟ کبر کی وجہ سے. تکبر کرنے والا کیوں جھٹلاتا ہے پیغمبر کو؟ پیغمبر تو حقیق ہے نا، کیوں جھٹلاتا ہے؟ یہ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں. یہ انسان مجھے سمجھانے والا، میں سمجھنے والا، اس کی سمجھائش کی مجھے ضرورت ہے نہیں. اگر حق ہے تو میرے پاس پہلے آتا تھا، کیونکہ میں افضل ہوں نا. میرے پاس نہیں آیا، ان کے پاس آیا، یہی ثبوت ہے وہ حق نہیں ہے. معاذ، اگر حق ہوتا تو ہمارے پاس آتا تھا، کیونکہ ہم افضل ہیں، ہم ہیں. یہ کیا یہ غریب لوگوں کے پاس ہے؟ بلال حبشی کے پاس آیا ہے، صہیب رومی کے پاس آیا ہے. یہ غریب جن کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں، دولت نہیں، ان کے پاس حق ہے، یہی ثبوت ہے، یہ حق نہیں ہے. حق ہوتا تو ہم مالداروں کے پاس آتا تھا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس طرح انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تکبر کی وجہ سے. تو تکبر آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں ابلیس کا قصہ. ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا اس نے انکار کر دیا. اللہ پوچھتا ہے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں. دیکھو یہ اندھاپن نہیں تو کیا ہے؟ کتنا بڑا اندھا ہے. کیا بولتا میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہیں، میں افضل ہوں. معاذ اللہ، وہ افضل نہیں ہے. یہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے کبر نے پردہ ڈال دیا اس کے اوپر کہ نور سے بنے ہوئے جھک رہے ہیں نا، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں. آگ افضل ہے، نور افضل ہے، نور افضل ہے، نور سے بنے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. یہ دیکھتا نہیں، اندھا ہو گیا. اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اس کی طرف بھی خیال نہیں. وجہ کیا؟ کبر ہے اس کے پاس. اس سے معلوم ہوا کبر کرنے والے کو اندھا بنا دیتا ہے، جاہل بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ گھمنڈی ہوں گے، مغرور ہوں گے، ان کی لوگ جھوٹی تعریف کریں گے. یہ جو مغرور طبیعت کے ہوتے ہیں ان کے پاس ہوا دینے والے، اڑانے والے، وہ اڑتا نہیں ہے، اڑاتے اسے. آپ کی بات کہاں آتی؟ انہیں چائے کو آرڈر دے دیتا. آپ کے جیسا سخی تو میں تو دیکھا نہیں، وہ کون ہے معلوم، اور کوئی دیکھا بھی نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ سخاوت پیدا ہی ہوئی آپ کے لیے، اور آپ پیدا ہی ہوئے ہیں سخاوت کے لیے. عزت آپ ہی کے لیے ہے، آپ عزت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جسے بھی عزت ملی ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ملی ہے. آپ جسے دیکھ لیں اسے عزت مل جاتی. یہ میرا عقیدہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں.
جو ہے میرے دل میں وہ بہت زیادہ ہے، جو بول رہا ہوں وہ بہت کم ہے۔ اور آپ کی عزت نہیں ہے تو دنیا میں کسی کو عزت نہیں ملنا۔ کہاں ہے آپ کی جیسی سخاوت؟ آپ کے جیسا سخی کون ہے؟ میں دیکھا تو دوسرے کو سخی بول رہا تھا، یہ پوچھتا کبھی؟ وہاں بھی آپ ہی کا خیال تھا، آپ ہی کے خیال میں میں اس کی تعریف کرتا تھا۔ کیسا میرا خیال تھا؟ دیکھا آپ کو بھی دو آنکھیں ہیں، اسے بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کو بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، آپ کو بھی چہرہ ہے، اسے چہرہ ہے۔ وہ اس کا خیال ہٹ گیا، آپ کا خیال آ گیا، میں تعریف کرنے لگا۔ میں کیسا اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ آپ بولو، ہے کیا سخاوت اس کے پاس؟ آپ بولو۔ انہیں دوسرے سخاوت کر کے سخاوت کرتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ سخاوت کر کے بخالت کرتا ہوں سمجھتے ہیں۔ دوسرے دے کر دیتا ہوں سمجھتے ہیں، آپ دے کر نہیں دیا سمجھتے ہیں۔ دوسرے دیتے ہیں تو چڑھتے ہیں، آپ نہ دیتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں۔ دوسرے مانگتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں، آپ سے کوئی نہ مانگے تو بیزار ہوتے ہیں۔ آپ دے کر خوش ہوتے ہیں، آپ دیتے وقت آپ کے چہرے پر وہ خوشی ظاہر ہوتی رہتی ہے، جیسا کوئی لے کر خوش ہوتا ہے، آپ دے کر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کوئی ہوگا جو مالداروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آپ فقیر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا سخی کون ہوگا؟ جھوٹی تعریف کرتے ہیں، وہ صحیح سمجھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتا ہے وسیع الدین ایسی تعریف نہیں کرتے نا میری، وسیع الدین کے خلاف۔ وسیع الدین میں بہت غرور ہے، بہت مستی ہے۔ دیکھو غرور کس میں ہے، کس میں بولتا ہے؟ اور نفس ہے اس کے اندر، انانیت ہے۔ اب انا کا معیار کیا بن گیا؟ میری تعریف کرے تو فنا ہے تمہارے اندر، تعریف نہیں کرے تو انا ہے تمہارے اندر۔ اس طرح آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا کرتے لوگ؟ دیوانی تعریف کرتے، یعنی بیجا تعریف کرتے۔ کبر کیا کرتا ہے؟ آدمی کو دیوانہ بناتا ہے۔ آپ کے اندر کبر نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے، ارے خاموش رہو بھائی، میں کیا ہوں مجھے معلوم۔ سبحان اللہ، جھوٹی تعریف کو رد کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ارے گرو جی میں ایک تعریف کرتا ہوں، مجھے معلوم میرے رب کا فضل ہٹے تو میں کتے سے بدتر ہو جاتا۔ یہ سب میری شان جو ہے میرے رب کے فضل کا صدقہ ہے، میرے مصطفیٰ کی شفاعت کا صدقہ ہے، میرے رب کی بھیک ہے، اس کی شان، اس کے فضل کی وجہ سے۔ ایک لمحے کے لیے یہ پنکھا چل رہا ہے نہیں، کیا شان ظاہر ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا، سب کرنٹ پاور کی وجہ سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے پاور کٹ، یہ کٹ، خاموش، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ذرا یہ ایک لمحے کے لیے ان کا فضل ہٹے تو کوئی عزت نہیں ہمارے اندر۔ یہ ساری عزتیں، یہ سارا زور، یہ سارا مزہ، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری شانیں ان کے فضل کے صدقے میں ہے۔ یہ کون بولتا ہے وہ اس کے پاس کبر نہیں ہے؟ تو کبر آئے تو تعریف کرو اور تعریف کرو اور تعریف۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح حدیث مروی ہے، حضور فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف منہ پر مت کر لو، یہ ذبح کرنے کی طرح ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کی تعریف کی تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ شخص سن لے تو تو نے اس کی پیٹھ توڑ دی، تو نے اس کی گردن توڑ دی۔ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرتا ہے کوئی تو آدمی سننے والا کیا کرتا ہے کہ میں تو پہنچ گیا، لوگ تعریف کرنے لگے ہیں، اب مجھے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ کسی کی پیٹھ توڑ دے تو کوئی آگے بڑھتا کیا ہوتا؟ چلنے ہوتا؟ پیٹھ ٹوٹ گئی نہیں ہوتا، پاؤں ہیں، پیٹھ ٹوٹ گئی، چل سکتا ہے کیا؟ پاؤں تو ہے نا۔ سرکار فرماتے قطعت ظہر اخیک، تعریف کرنے والے تو نے اپنے بھائی کی پیٹھ توڑ دی، تو آگے نہیں بڑھتا ہو، کیا سمجھتا میں سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھتا رہتا لوگوں میں کون میری تعریف کرتا ہے، کون میری تعریف کرتا ہے، یہ بھوکا ہو جاتا۔ دیکھتا تعریف کرنے والا ہے تو خوش ہو جاتا، سے چارہ ملتا، تعریف کرنے والا نہیں تو آگ بگولا ہو جاتا۔ کیا لوگ ہیں؟ خناس لوگ ہیں، تعریف کرتے نہیں، میں کیا ہوں، میں کدھر ہوں، یا اللہ معاذ اللہ۔ تو کبر بہت بری بلا ہے، کبر بہت بڑا مرض ہے۔ یاد رکھنا حضور فرماتے ذرہ برابر جس کے اندر یہ کبر رہے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا کبر رہا تو جنت میں نہیں جائے گا؟ ذرہ برابر، اس سے زیادہ ہے، رائی کے برابر ہے، ذرے سے زیادہ ہے تو جائے گا جنت میں، اور مشکل ہو جائے۔ کالی مرچ کے اتنا ہے تو اور زیادہ مشکل، انڈے کے اتنا ہے اور زیادہ، کبر بھر گیا ہے تو کہاں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس تواضعوا،
اے لوگو تواضع اختیار کرو، عاجزی انکساری اختیار کرو، خاک ساری اختیار کرو، خود کو کمتر سمجھو، خود کو بدتر سمجھو، خود کو گناہگار سمجھو، سیاہ کار سمجھو، برا سمجھو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ اس کی علامت کیا؟ کوئی عاجزی انکساری کرتا ہے تو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ اس کی علامت کیا؟ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ اپنے دل میں بہت چھوٹا رہے گا، لوگوں کی نظروں میں بڑا رہے گا، خود کو وہ حقیر سمجھے گا، لوگ اسے بہت بڑا سمجھیں گے۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، حضور فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيرٌ، وہ اپنے دل میں بہت بڑا رہے گا اور لوگوں کی نظروں میں بہت ذلیل ہو جائے گا۔ حتی لہو اہون علیہم من کلب وخنزیر، یہاں تک کہ لوگوں کی نظر میں کتے اور سور سے بھی اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ وہ بھی ایک انسان کیا رہے، وہ انا کا پتلا ہے، اب دیکھو مغرور ہے۔ کبر بہت بڑی بیماری ہے۔ کبر سے نفرت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ کبر شیطان نے کیا اور اس وجہ سے ہوا کیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ ہمارے سب سے بدترین دشمن کا کام ہے تکبر کرنا، استکبار کرنا، اور کبر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کافی ہے کہ کبر بندہ کرے تو خدا ناراض ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں کبر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کبر کرنے والے کو لوگ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بیزار ہوتے۔ عاجزی انکساری کرنے والے سے لوگ قریب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ کبر کا ایک آسان علاج، کبر کتنی بری چیز ہے آپ جانتے ہیں، آدمی علم سے، فضل سے، خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ سب کچھ تھا، علم تھا، ابلیس کے پاس علم تھا، عبادت تھی، ریاضت تھی، سب چلا گیا کبر کی وجہ سے۔ جنت میں تھا، جہنم کو جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں پہلے سے جنت میں نہیں ہیں، کبر کرے تو کہاں جائیں گے؟ تو یاد رکھنا، کبر سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ اپنے سے چھوٹوں کی طرف رہیں گے تو آپ سے کبر دور نہیں ہوگا، اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کا کبر دور ہوگا، تواضع پیدا ہوگا۔ جیسا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں تو عاجزی کا خیال نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اپنے شاگرد کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی خاکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا؟ عاجزی انکساری۔ آپ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں، چھوٹی بہن کو دیکھتے ہیں تو عاجزی کا خیال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا بیٹھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ دیں گے۔ آپ کے شاگرد آئے، کیا میاں خیریت؟ دیکھو یعنی عاجزی نہیں آئی، کیونکہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں، کس کی طرف ہیں؟ آپ کے شاگرد کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں چھوٹا بھائی آیا، کیا میاں کہاں تھے تب سے؟ بیوی آ گئی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کیا بولو، کھانا پکا دیے؟ نوکر آ گئے آپ کا تو ایسا ہی بیٹھے رہتے۔ اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں تو آپ میں عاجزی انکساری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ابا آ گئے، دیکھتے ہی ایک خیال پیدا ہوتا، میں چھوٹا یہ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں یہ بڑے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے امی آ گئے، فوراً یہ خیال ہوتا ہے میں چھوٹا ہوں یہ بڑے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیر صاحب آ گئے، السلام علیکم، تشریف لائیے۔ اس سلوک کی وجہ کیا ہے؟ آپ فوراً ان کو دیکھتے ہی یہ دل میں احساس ہوا میں چھوٹا ہوں یہ بڑے ہیں۔ آپ اپنے سے جو افضل ہیں، علم میں، فضل میں، عمر میں، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کو دیکھتے رہیں گے تو آپ میں کبر پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ مجھے پیر زیادہ سمجھ کر ہیں، پیر کا بیٹا، تو آپ کے اندر کبر کا جذبہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بچہ بیٹھ جائے، تقریر بھی کرنے لگے، آپ یوں بیٹھ کر سنیں گے، وجہ کیا؟ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو جسے آپ بڑا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ رہیں گے۔ کبر کا علاج بتا رہا ہوں میں۔ اس لیے نفس جو ہے
استاد کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرے گا، شاگردوں کے ساتھ رہنے کو پسند ہے، پیر کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہے گا، مریدوں کے ساتھ رہنے کو بہت پسند ہے، سکھانے والے کے ساتھ رہنے کو دل پسند نہیں کرے گا، نفس پسند نہیں کرے گا، سیکھنے والوں کے ساتھ بہت وقت گزارے گا کیونکہ سیکھ رہے ہیں، سنانے والوں کے ساتھ رہنے کو نفس پسند نہیں کرے گا، سننے والوں کے ساتھ پسند کرے گا، کیونکہ وہاں سن رہے ہیں سب، تو میں سنانے والا یہ سننے والے، میں سمجھانے والا یہ سمجھنے والے، میں راستہ دکھانے والا یہ دیکھنے والے، یہ جذبہ ہے۔ نہیں، استاد سمجھا رہے ہیں، پیر سمجھا رہے ہیں، پیر زادے سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھانے والے میں سمجھنے والا، یہ دینے والے میں دینے والا، تو آپ بڑوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کے کبر کا علاج ہوگا۔ اب ہر وقت بڑوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، یاد رکھنا، بڑوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بڑوں کو یاد تو کرتے رہ سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کی نماز کا خیال آتا ہے، میں نماز پڑھنے والا، میں ذکر غوث پاک کو یاد کر لوں، خواجہ اجمیری کو یاد کر لو، جنید بغدادی کو یاد کر لو۔ جب کبھی آپ کے زیادہ سجدہ کرنے کا خیال آتا ہے، میں اتنا امام حسین کے سجدے کو یاد کر لوں، ایسا سجدہ کہاں ہو سکتا ہے۔ جب کبھی آپ اللہ کی راہ میں تکلیف جھیلنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد کرو، بزرگان دین کو یاد کرو، ان کی ریاضت کو، ان کی عبادت کو، ان کے علم کو، ان کے تقوی کو یاد کرو، خود بخود محسوس ہوگا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہیں۔ اس لیے بھی حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کا جب ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ ہم نیکوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں عاجزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خاکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر دور ہوتا ہے، تو تکبر دور ہوتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے، ہم کو بلند کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے عامر کلیمی شاہ کو یاد کرتے ہیں، کیا زندگی گزارے نا بھائی، ارے ہماری کیا زندگی، دیکھو یاد کرتے ہی تکبر گیا، عاجزی آ گئی۔ پیر نوری کو یاد کر لیں، یاد کرتے ہی ہمارے اندر سے تکبر دور ہوا، عاجزی آ گئی۔ یا اللہ، اللہ والوں کی یاد میں کیا بات ہے، دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ غوث پاک 25 سال جنگلوں میں رہے اور 12 سال تو ایک ہی کمرے میں عبادت کرتے رہے، اللہ، ساری زندگی ایک نماز بھی تکبیر تحریمہ، باجماعت نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی آپ، اللہ اکبر، امام کے ساتھ تکبیر بول دینا، یہ ویسا ہی نہیں، امام صاحب کی ایک رکعت ہو گئی اس کے بعد جا کر شریک ہو، ایسا نہیں، ساری زندگی، اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کو آپ یاد کریں گے تو آپ کے پاس عبادت رہے گی، آپ کا عمل رہے گا، تکبر نہیں رہے گا۔ آپ امام بخاری کو یاد کریں گے تو آپ کے پاس علم رہے گا، تکبر نہیں رہے گا۔ امام احمد بن حنبل کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا علم رہے گا، آپ کو 1000 حدیثیں یاد رہے گی، ان کو 1 کروڑ حدیثیں یاد، تو کیا رہے، علم رہے گا، تکبر نہیں رہے گا، کبر نہیں رہے گا۔ امام ابو حنیفہ کو یاد کریں گے، اللہ اکبر، وہ امام الائمہ ہیں، تو آپ کے پاس فقہ رہے گی، سمجھ رہے گی دین کی، مگر تکبر نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ اللہ والوں کو یاد کریں گے تو ان کا علم بھی یاد آئے گا، ان کی قابلیت یاد آئے گی، ان کی عبادت یاد آئے گی، ان کی ریاضت یاد آئے گی، ان کی وفاداری یاد آئے گی، ان کی للہیت یاد آئے گی، ان کا اخلاص یاد آئے گا، تو ہوگا کیا، ہمارے پاس یہ سب کچھ رہے گا، تکبر نہیں رہے گا، عاجزی بھی رہے گی۔ عاجزی کے ساتھ آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوتی رہے گی، اور ورنہ عبادت، ریاضت، علم، عمل سب تکبر کے ساتھ رہے گا تو سب ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو بزرگان دین کو ہم جتنا یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، اور ہم عاجزی ہمیں پیدا ہوگی تو اللہ ہمیں کیا کرے گا، بلند کرے گا۔ بلند کرنا کیا مراد، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں رکھ دے گا، گراؤنڈ فلور میں ہے تو فرسٹ فلور میں لائے گا، فرسٹ فلور میں ہے تو اسے سیکنڈ فلور میں ایسے بلند سمجھ گیا آپ، نہیں، آپ کا مقام بڑھاتا جائے گا۔ یاد رکھ لینا، سب سے بڑی عزت والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو عزت دیتا رہے گا سے مراد کیا، اللہ کی ذات سے قریب ہوتے جائیں گے آپ۔ سب سے بڑی عزت والا کون ہے، اللہ ہے، آپ کو عزت دیتا جائے گا، عزت آپ میں جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، عزت والے سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو بلند کرے گا سے مراد جو حقیقت میں بلند ذات ہے، اس سے آپ قریب ہوتے جائیں گے۔
تکبر جتنا آپ کریں گے اس سے دور ہوتے جائیں گے، تواضع آپ جتنا کریں گے اس سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبر کی بلا سے محفوظ رکھے، ہمیشہ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ رکھے، اس کی رضا سے ہمیں مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔